کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. منزہ حسن صاحبہ, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا رجحان عورتوں میں بہت کم ہے, مردوں میں بہت زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب جو ہیں وہ شاید آمنے سامنے آئیں گے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے. تو عددی لحاظ سے دیکھا جائے تو سنجرانی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. کیسا لگے گا آپ کو کہ اگر سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ دیکھیں, ہارس ٹریڈنگ کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ ہونی بھی نہیں چاہیے, اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اوپن ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی الیکشن اور سینٹ میں بھی اوپن ہو, تاکہ یہ کوئی جنرل پبلک تو ووٹ نہیں دے رہی نا, آپ کے پارلیمنٹیرینز دے رہے ہیں سینیٹر الیکٹ کرنے کے لیے, اور پھر آپ کے سینیٹرز الیکٹ کرنے کے لیے, چیئرمین الیکٹ کرنے کے لیے کریں. تو ہارس ٹریڈنگ کو تو ڈیفینیٹلی میں کنڈیم کروں گی, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی بغیر ہارس ٹریڈنگ کے اور وہ چاہتا ہے کہ سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں, کوئی ممبر یہ چاہتا ہے کہ سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں, تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے بلکہ اوپنلی کہنا چاہیے کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے, اور میں جو میری اپنی اپروچ ہے اس کی طرف یا میری سوچ کے مطابق ہی از دا رائٹ پرسن, تو وہ اس کو ووٹ ڈالیں. جی, آپ ایگری کرتی ہیں؟ میرے تو جی, ہمارے تو پی ڈی ایم کے امیدوار جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اور ہماری تو بہت ہوپس ہیں اور ہم بہت دعا کرتے ہیں. نہیں, اگر دیکھیں منزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے سینیٹر کہ چیئرمین کے طور پہ سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں, کیونکہ بڑی قاتل مسکراہٹ ہے ان کی اور ان کا کنڈکٹ بھی بڑا زبردست رہا ہے کچھ لوگوں کے خیال میں, تو ان کو اس کو ووٹ ڈالنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ تو دیکھیں, پی ڈی ایم نے ہمارے فیصلہ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے, اور ہم نے جو یہ ساری سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اب اوپن ووٹ کی یہ بات کر رہی ہیں, تو اوپن ووٹ تب ہو اور ایجنسیاں بھی ساتھ نہ ہوں, کیونکہ ابھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کے یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ میں, تو مطلب یہ کہ آپ اوپن ووٹ بھی اوپن ووٹ نہیں ہوتا, مطلب اس میں بھی بہت پریشرائز کیا جاتا ہے اور پش کیا جاتا ہے نا. تو لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 بندے تھے, عمران خان کو پتہ ہے جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا, تو اوپن تو نہیں تھا. نہیں, لیکن حامد میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر نے اپنے کانفیڈنس کا ووٹ لینے سے پہلے جو اسپیچ کی, انہوں نے کہا اگر کوئی اپنے نہیں مجھے ووٹ ڈالنا چاہتا اور وہ نہیں ڈالے گا ووٹ, تو میں اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ وہ بجائے منافقت کرنے کے بجائے وہ صحیح چیز کر رہا ہے. دیکھیں, یہ ہی ویلیوز ہونی چاہیے جو کنوے ہونی چاہیے, اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ کنٹینیو رہے گا پروسیس, ہارس ٹریڈنگ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر سنجرانی صاحب لیتے ہیں اور جو کوئی اگر ووٹ ڈالتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں چیئرمین, تو نہ صرف ووٹ ڈالے بلکہ وہ, اور دیکھیں ہر چیز, میں ایک آپ کو بات بتاؤں حامد میر صاحب, میں بہت کم آتی ہوں ٹاک شوز پہ, لیکن ہر چیز کا ملبہ ایجنسیز پہ نہیں ڈال دینا چاہیے. یہ لوگوں کی اپنی بھی کئی دفعہ ول ہوتی ہے جس پر وہ یہ کرتے کہ اب آپ اس کو, اگر آپ کو نہیں ملے ووٹ یا مل گئے ووٹ, تو آپ کہیں جی انہوں نے مینیپولیٹ کیا, انہوں نے بھی, یا آپ لیڈرز ہیں, آپ ان لوگوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں جو 70,000 ووٹ یا 1 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوا, آپ اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. یہ اتنا کمزور ہے, اتنا ہی کمزور ہے. دیکھیں نا, آپ کے بندے خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنٹینر میں بند کر دیا گیا. نہیں, کہاں 2-3 گھنٹے کہا گیا, بند کر دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں آج عورتوں کا دن ہے, آج عورتوں کا دن ہے, آج عورتوں کا دن ہے. چونکہ آپ نے سیاسی بات کی ہے, شازیہ مری صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سنجرانی صاحب کو کوئی اپوزیشن کا ممبر سینیٹر جو ہے وہ اپنے طور پہ ووٹ دینا چاہے تو اس کو دینے کا حق ہونا چاہیے؟ میر صاحب, میرا خیال ہے کہ اب یہ سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کی بحث جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی ہے, اور اس کا جو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آئین میں آرٹیکل 226 ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہوں گے, تو اس کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے. جنرل الیکشن ہو یا یہ الیکشن ہو, اس کے حوالے سے آئین بڑا کلیئر ہے, اس میں عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا, اس میں الیکشن کمیشن کا بھی سارا جو موقف تھا وہ سامنے آ گیا, تو یہ بحث تو اب ختم ہے. لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو منزہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ کسی کو ایجنسیز کو نہیں لانا چاہیے, تو ایجنسیز کو اگر میں بھول نہیں رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے جو تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو خفیہ ایجنسی سے بریفنگ لے لینی چاہیے.
تو یہ اگر لیڈر آف ہاؤس کہیں گے تو میں اور آپ تو نہیں ان کو لا رہے نا بیچ میں. تو ایک تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا آپ نے کہا ووٹ کے حوالے سے کون کس کو ووٹ دینا چاہے اور منافقت کی بھی بات ہوئی. دیکھیں میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ووٹ نہیں ملتا تو میں اسمبلیاں ختم کر دوں گا. ان کو ووٹ نہیں ملا. 3 مارچ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اب اس کا طریقہ کار آئین میں ہے. آپ 18 امینڈمنٹ سے پہلے کے طریقہ کار پر نہیں چل سکتے. اور اب جو طریقہ کار ہے اس میں صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یہ کمیونیکیشن میں آتا ہے کہ جی وہ اعتماد کھو چکے ہیں. کمیونیکیشن واضح نہیں تھی. اجلاس بلا لیا, ہمیں اس پر اعتراض تھا, ہمیں اس پر ٹیکنیکل اعتراض تھا, اسی لیے ہم نے بائیکاٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ اس ایوان کے اندر جہاں انہوں نے ووٹ لیا اس میں وہ چور اور مجرم بھی تھے, وہ جن کو انہوں نے کہا وہ مجرم ہیں, جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا یا میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کیا. تو انہوں نے اچھا میرا ایک سوال ہے آخر میں, ایک سوال ہے آخر میں, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. کیا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمیشہ مرد ہونا چاہیے یا کبھی کسی عورت کو بھی ہونا چاہیے؟ بالکل عورت کو بھی ہونا چاہیے. اور پاکستان کو یہ آنر ہے کہ پاکستان میں مسلم ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم خاتون رہیں اور پاکستان کے اندر خواتین بڑی اہم پوزیشنز پہ فائز رہیں اور آج بھی مختلف فیلڈز میں عورتیں ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں منظر صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, چیئرپرسن سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ عورت کو ہونا چاہیے. کیبنٹ میں کچھ اور عورتیں آپ تینوں ایگری کر گئی ہیں, تینوں ایگری کر گئی ہیں, تینوں ایگری کر گئی ہیں. اس پہ کنسنسس ہے, اس پہ کنسنسس ہو گیا. چلیں جی, میں تو آئیڈیلی ایز اے پرنسپل بالکل ایگری کرتی ہوں. چلیں آپ لیکن تینوں کا تھوڑی سی حامد میر صاحب لیٹ می کریکٹ اپنا شازیہ کہ پرائم منسٹر نے بالکل نہیں کہا تھا کہ میں ڈیزالو کروں گا. انہوں نے کہا میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن کی یہ بات نہیں کی کہ آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایجنسی سے مشاورت کر لیتا یا وہ چیک کر لیتا. یہ بہت سی چیزیں کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایجنسیز جو ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے, ایجنسیز نے پکڑ لیا, ایجنسیز نے یہ کر لیا. So let's not get into that conflicting statements. آپ آج خواتین کا عالمی دین ہے. لیکن میں شازیہ سے نہیں حامد میر صاحب, میں شازیہ سے بھی اور مہناز سے بھی, کیونکہ ان دونوں کا تعلق مختلف پارٹی سے, خواتین کے ایشوز پر جب کوئی بات ہو یا خواتین کے حوالے سے کوئی لاز ہو, انہی کی پارٹی نے کاکس بنایا تھا اور انہی کی پارٹی جو ہے وہ اس کو فورم کو بائیکاٹ کرتی ہے. تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے خواتین کے ایشوز. آج میں یہ کہوں گا کہ آپ اکٹھی رہیں, خواتین کے ایشوز پہ اکٹھی رہیں. آپ تینوں کا آپ بھی پروگرام کرتے رہا کریں. آپ اسپیکر صاحب سے پریزائڈ نہ کرائیں, آپ پریزائڈ کریں تو ہم شاید آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے, صاحب سے نہ کرائیں. چلیں ٹھیک ہے.